اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کلاس ہے وہ 8ویں کا ہے۔ مضمون اردو، عنوان جو ہے نوبل انعام کی کہانی انعام ہے، یعنی نوبل انعام کی کہانی۔ تو یہ آپ کی درسی کتاب صفحہ نمبر 30 پر درج ہے۔ میرے بچوں، یہاں میں نے کچھ انفارمیشن لکھی ہے، تو وہ بعد میں دہراؤں گا اس کو۔ پہلے میں نوبل انعام کی کہانی بتاؤں۔ یہ ایک آدمی تھے، ان کا نام ڈاکٹر الفریڈ نوبل تھا، جو 21 اکتوبر 1833 عیسوی میں سویڈن کے ایک شہر اسٹاک ہوم میں پیدا ہوئی۔ یعنی سویڈن کی راجدھانی ہے، وہیں یہ پیدا ہوئے، اور 1896 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال بھی وہیں ہوا ہے۔ یہ الفریڈ کون تھا؟ ایک تاجر کے بیٹے تھے۔ یعنی جب الفریڈ پیدا ہوئے تو ان کے باپ کا دیوالیہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، ذہین تھے، چونکہ انہیں تجارت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، تو اس لیے انہیں اپنی ساری پونجی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ الفریڈ جب 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے یورپ کا دورہ کیا، وہاں کئی زبانیں سیکھیں، اور اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلسرین دریافت کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نائٹرو گلسرین جو ہے، اس کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہوتا ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے جو چھوٹے بھائی تھے، ان کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایک ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب ڈھونڈ لی جسے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ الفریڈ بہت محنتی تھے، وہ دن رات کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے بہت سی دولت پیدا کی، لیکن ساتھ ہی وہ فراغ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدور کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ میں استعمال کیا جائے، انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفریڈ کو خود جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ کو ایک لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش تھی، مگر ان کا انتقال ہو گیا، تو اس سانے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح مختصر خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کیا۔ اب یہاں میں نے دیکھو، اس ڈاکٹر الفریڈ نوبل پیدائش 21 اکتوبر 1833 اس میں اسٹاک ہوم۔ اب سائنس کس میدان میں؟ سائنس، اقتصادیات، امن امان کے میدان میں۔ اب اس کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ 15 لاکھ تقریباً۔ یہ جو انعام ہے یہ 15 لاکھ رقم کا ہوتا ہے۔ تو اب کس نے لیا ہے ابھی تک؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے گیتا نجلی ایک کتاب لکھی ہے 1913 اس میں، اس کو مل گیا۔ اسی طرح سی وی رمن کو فزکس میں مل گیا۔ اسی طرح دو اور ہمارے ملک کے
ताबनाक जो साइंसदान रह चुके हैं, जो अमेरिका में रहे फिर, तो वो है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर चंद्रशेखर। इसी तरह मदर टेरेसा के मुतालिक भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उन्हें ये इनाम समाजी खिदमत में मिला। और इसी तरह हिंदुस्तान की एक और हमारे मुल्क की एक और साइंसदान हमारे मुल्क के 1998 ईस्वी में इक्तिसादियात पर इन्हें मिला, उनका नाम था अमृता सिंह। तो इस तरह ये जो नोबल इनाम की कहानी है, इस तरह हमने आज इस पर थोड़ी बहुत रोशनी डाली है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह सुना होगा, आपको समझ में आया होगा। कल इंशाल्लाह आपके सामने अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है फिर हाजिर हो जाने की कोशिश करूँगा। दीजिए तब तक इजाज़त, बाकी